بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بے ہوش ہونے سے پہلے وسام نے جو شکل دیکھی وہ اس کی آنکھوں میں رہ گئی۔ فہد انتہائی مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ گاڑی سے اترا اور وسام جو کہ بے ہوش تھا اس کے پاس بیٹھا اور کہنا شروع کیا، اس کل کی آئی کے لیے تو نے کس کے ساتھ پنگا لیا ہے؟ یہ بھول بیٹھا تھا بیٹا، تیرے پیار کا خمار تو اب اترے گا۔ یہ کہتے ہی پوری قوت سے وسام کی کمر پہ زوردار کار ماری اور چلتا بنا۔ یہ ایسی جگہ تھی جہاں اس وقت کوئی نہیں آتا تھا، باقی گاؤں کی نسبت سب سے پرسکون حصہ تھا، تبھی وسام کو پسند تھا۔ جہاں اس کی سوچوں میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوتا تھا اور یہ بات بھی بہت کم لوگ جانتے تھے۔ شاید اس بات کا فائدہ فہد اٹھا چکا تھا۔ وسام کو وہاں بے ہوش پڑے 2 گھنٹے گزر چکے تھے لیکن اب تک کوئی بھی وہاں نہیں آیا تھا۔ دوسری طرف رابیل کو بھی پریشانی ہونے لگی تھی کہ اب تک تو وسام سب چیزوں سے فارغ ہو چکا ہوتا ہے، آج کیا ہوا؟ کسی انہونی کا احساس اسے کھائے جا رہا تھا۔ وسام کی امی نے دیکھا کہ وسام اب تک نہیں آیا تو اسے کال کی جو اس نے نہیں اٹھائی۔ انہیں لگا کہ وہ بلال کے ساتھ ہوگا۔ اسے فون کیا تو اس نے فوراً کہا، نہیں، وسام تو مجھ سے آج ملا ہی نہیں۔ فون رکھتے ہی بلال وسام کو دیکھنے اپنے ڈیرے پہ گیا۔ ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے جو کہ وسام لوگوں کے کھیتوں پہ مزارے تھے، لیکن ہر طرف وہ نہیں تھا۔ رابیل نے کافی انتظار کے بعد کال کرنا شروع کی جو کہ نہیں اٹھائی گئی، لیکن وہ بھی رابیل تھی مہاڈیگ۔ اس نے پے در پہ کالز شروع کی جس کی وجہ سے مسلسل اس خاموشی میں آواز گونجنے لگی۔ اس نے باقیوں کی طرح ایک کال کر کے بس نہیں کیا تھا، تبھی دوسری طرف کھیتوں والی سائڈ بلال کو ایک میوزک سا سنائی دیا جو مسلسل بج رہا تھا۔ تھوڑا غور کیا تو اسے سمجھ آیا یہ تو وسام کے موبائل کی رنگ ٹیون ہے۔ فوراً بھاگ کے اس آواز کے تعاقب میں گئے تو ایک جسم زمین پہ لیٹا ہوا تھا۔ بلال نے اس کے چہرے سے مٹی صاف کی تو وہ وسام تھا، اس کا دوست، اس کا یار، وہ دوست جس میں اس کی جان تھی۔ بلال نے بالکل دیر کیے بغیر گاڑی منگوائی اور اسے ہسپتال لے جانے کے لیے ڈالا۔ اس دوران بھی فون مسلسل بجتا رہا۔ بالآخر بلال نے وسام کی جیب سے فون نکالا تو بیلا کے نام سے 58 مسڈ کالز تھیں۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ پریشان ہوگی لیکن کال اٹھانے سے جھجک رہا تھا، لیکن دوسری طرف اس کی پریشانی بھی سمجھ رہا تھا کیونکہ بلال نے ہمیشہ رابیل کو اپنے دوست کی عزت سمجھا تھا اور دوست کی عزت یعنی اپنی بہن۔ اس لیے بلال نے کال اٹھائی تو آگے سے ایک سسکتی ہوئی آواز نے اس کا استقبال کیا۔ وسام، کہاں ہو آپ؟ مجھے اتنی بے چینی ہو رہی ہے، 2 گھنٹے سے جیسے کچھ غلط ہو رہا ہے۔ اور بلال تو ان الفاظ پہ ششدر ہی رہ گیا۔ کیا محبت تھی، اتنی دور سے بھی پریشانی بانپ لی۔ یہ روتی ہوئی لڑکی تو وہ لگ ہی نہیں رہی تھی جس نے پورے ملک کے لوگوں کو مشاعرے میں ہرایا تھا۔ بے شک عشق اگر طاقت بنتا ہے تو کمزوری بھی ہوتا ہے۔ بہن، میں بلال ہوں، بلال نے اپنی ساری ہمت مجتمع کر کے کہا۔ بلال بھائی، وسام کہاں ہے؟ رابیل کو لگا جیسے اس کے سب خدشے درست ہونے جا رہے ہیں۔ بہن، آرام سے، وسام ٹھیک ہے، بس اس کا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، آپ فکر نہیں کریں۔ یہ سن کر رابیل کو لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو۔ میری بات کرائیں اس سے ابھی، بھائی پلیز۔ وہ کس مشکل سے بولی تھی وہی جانتی تھی اور کس مشکل سے بلال نے سنا تھا یہ وہ جانتا تھا۔ بہن، وسام ابھی بے ہوش ہے لیکن ٹھیک ہے وہ۔ اور اتنی بچی تو رابیل بھی نہیں تھی کہ کچھ سمجھ نہ پاتی۔ آنسوؤں کی رفتار میں روانی آ گئی تھی۔ بھائی، آپ اپنے نمبر سے مجھے ایک تصویر بھیج دیں وسام کی،
اس کے فون کا لاک نہیں کھلے گا آپ سے۔ بلال نے منع کرنا چاہا، لیکن اس روتی سسکتی لڑکی کو کیسے منع کرتا جو پہلے کے پل پل مر رہی تھی۔ اپنا فون کھولا اور ایک تصویر بھیج دی اور ڈرائیو کرتے مجید کو کہا، بھائی جلدی کرو، تیزی لاؤ، کیا کر رہے ہو؟ تصویر بھیجتے ہی ہاسپٹل آ چکا تھا۔ فوراً وسام کو اندر لے گئے۔ ڈاکٹرز نے پولیس کیس کہا ہی تھا کہ جب پولیس آئے گی تب دیکھیں گے۔ تبھی بلال آگے آیا اور کہا، باشداد حویلی کا مکین ہے یہ، سردار باشداد کا پوتا۔ کیا چاہتے ہیں کہ پولیس دیر کرنے پہ آپ لوگوں کو اندر لے؟ یہ سننا تھا کہ فوراً وسام کو ایڈمٹ کر لیا گیا اور بلال نے وسام کے بھائی فیض کو کال کر کے ہاسپٹل کا نام پتہ بتایا اور پھر باہر کھڑا دعا کرنے لگا، اس کا بھائی جیسا دوست تندرست ہو جائے۔ وہ بات کرنے میں محتاط کتنی ہے، وہ بات کرنے میں محتاط کتنی ہے، دیکھنے میں جو پر جذبات کتنی ہے۔ کیا پوچھتے ہو اس کے مزاج کے بارے، کیا پوچھتے ہو اس کے مزاج کے بارے، ابھی اس سے میری ملاقات کتنی ہے۔ آنکھوں کو میری خواب دکھانے والے، آنکھوں کو میری خواب دکھانے والے، ان آنکھوں میں دیکھ اب برسات کتنی ہے۔ سوچ سمجھ کے کرنا کوئی بھی فیصلہ، سوچ سمجھ کے کرنا کوئی بھی فیصلہ، سمجھ بات میں تیری میری بات کتنی ہے۔ سوچا نہ تھا محبت کرنے سے پہلے، سوچا نہ تھا محبت کرنے سے پہلے، اس جذبے میں سمٹی روایات کتنی ہیں۔ دل تھام کے پوچھتے ہیں دھڑکن مجھ سے فریاد، دل تھام کے پوچھتے ہیں دھڑکن مجھ سے فریاد، اے درد کے راہی باقی رات کتنی ہے۔ رابیل جائے نماز پہ بیٹھی مسلسل رو رہی تھی، ہاتھ ایک سیکنڈ کو بھی دعا سے نہیں ہٹائے تھے، زبان مسلسل دعا گو تھی، میرے اللہ وسام مجھے دے دے، ایسے نہ کرے میرے ساتھ، میرا وسام دے دے، میرا وسام دے دے۔ اسے جائے نماز پہ بیٹھے 4 بج چکے تھے جب سے اس نے وسام کی لہو لہان حلیے میں تصویر دیکھی تھی۔ اس کا دل پھٹنے کو آ رہا تھا۔ تبھی اس کے فون کی رنگ ٹون بجی اور مقابل نے جو بات کہی، رابیل فوراً سجدہ شکر بجا لائی اور سجدے میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، جیسے ایک مسافر لمبے عرصے بعد اپنی منزل پا لیتا ہے۔ وہ بھی وہی مسافر تھی جسے دوبارہ زندگی ملی تھی۔ بلال کی کال دیکھ کر رابیل نے لپک کے کال اٹھائی۔ بلال بھی اس کی بے چینی سے واقف تھا، فوراً بولا، خطرے کی بات نہیں ہے پیاری بہن، صرف درد سے ہے، ہوش ہوا ہے، آپ فکر نہ کریں اور سو جائیں پیاری، میں ہوں اس کے پاس، اس کا بھائی بھی ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بلال کے لہجے میں اتنی اپنائیت تھی کہ رابیل کو ڈھارس ہوئی اور پھر جب وہ بولی تو ہچکیوں کی شدت سے جملے مکمل کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ بھائی شکر، انتظار کر رہی ہوں میں، جاگ رہی ہوں میں، ایسے کہ بے ربط سے جملے نکل رہے تھے، جانے اس کے لیے بھی کتنی ہمت جٹا رہی تھی وہ معصوم لڑکی۔ کتنا مشکل ہے نا اتنی دور ہونا اور اپنے محبوب کو مشکل میں دیکھنا۔ انسان پل پل مرتا ہے کہ جب وہ اپنے پیارے کو چھو بھی نہ سکتا ہو، محسوس نہ کر پائے۔ تکلیف تو یہ بھی ہوتی ہے لیکن کوئی دیکھتا ہی نہیں۔ رابیل بھی درد میں تھی، اتنا کہ کال کٹنے کی اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور پھر رابیل نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کیا، اللہ جی میرا وسام ہی کیوں، کتنا درد ہوگا، اللہ جی اسے ٹھیک کر دیں۔ پھر بلال کی بات یاد آئی کہ خطرہ نہیں کوئی، اور وہ پتھر جیسی لڑکی وہیں سجدہ ریز ہوئی اور بلک بلک کر رونے لگی۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، ہچکیاں قابو سے باہر تھیں، سانسیں اتھل پتھل ہو رہی تھیں۔ اللہ تیرا شکریہ، سچ میں بہت بہت شکریہ، میں کیسے ادا کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، آپ نے اسے نہیں مجھے زندگی دی ہے۔ اور پھر وہی روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ پھر کہیں دور سے اذانوں کی آواز سنائی دی اور بوکھلا کے اٹھی۔ وقت اتنی تیزی سے گزر گیا جیسے رات ہوئی ہی نہ ہو۔ رابیل اٹھی اور نماز پڑھی، پھر فون اٹھایا اور پکڑ کے وسام کے وائس میسیج سننے لگی۔
کچھ میں اظہار محبت تھا، کہیں کوئی ہدایت کی گئی تھی، کہیں کسی لاپرواہی پہ ڈانٹا جا رہا تھا اور کہیں اس کی ناراضگی پہ بے چین ہو کر منانے کی کوشش تھی۔ وہ سنتی اور روتی جا رہی تھی۔ تبھی موبائل کی رنگ ٹیون بجی اور آنے والا نمبر دیکھ کے رسبیک چونک گئی تھی۔ وسام کی آنکھ کھلی تو ہر طرف اندھیرا سا تھا، جیسے ابھی صبح ہونے میں بہت وقت ہو۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو سر میں ایک دم درد کی لہر اٹھی، جس نے اسے دوہرا کر دیا۔ پیاس کی شدت سے گلے میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ ہاتھ مارا اور پانی پکڑنے کی کوشش کی۔ بلال ایک سائڈ پہ سو رہا تھا۔ وسام کے بھائی روم میں نہیں تھے۔ وسام کی اس کھٹر پٹر میں بلال کی آنکھ کھل گئی اور چونک کے اٹھا۔ وسام آواز دے لیتا یار، اور پھر وسام کو سہارا دے کر بٹھایا اور پانی پلایا۔ بلال کے کچھ پوچھنے سے پہلے وسام بولا میرا فون کہاں ہے؟ بلال نے فوراً کہا ابھی آرام کر، نظر نہیں ڈال زیادہ، اور میری باتوں کے سچ سچ جواب دے۔ لیکن وسام کچھ اور سننے پہ راضی نہیں تھا۔ بلال بیلا، میری بیلا پریشان ہو رہی ہوگی اتنا انتظار کر کے، بہت روتی ہے وہ، میرا فون دے ابھی۔ اس کی جنونیت دیکھتے بلال بولا اسے پتہ کہ تیرے اس ایکسیڈنٹ کا؟ اب حیران ہونے کی باری وسام کی تھی۔ کس نے بتایا اسے؟ ہاں بول۔ میں نے بتایا تھا، بلال نے آہستگی سے کہا، اور تبھی وسام نے اسے شاکی نظروں سے گھورا۔ ابھی ہی تو اپنے بچپن کے دوست کے ہاتھوں زخم پہنچی تھی، اسے کیسے بھروسہ کرتا؟ وسام کی اس نگاہ میں جانے کیا تھا؟ بلال تڑپ اٹھا اور کہا تجھے تیری بیلا نے بچایا ہے، اس کے مسلسل فون کرنے کی وجہ سے آواز ہوئی اور ہم پہنچ سکے، ورنہ سب تک تجھے گیدڑ کھا چکے ہوتے۔ باخدا بہن سمجھ کے بات کی میں نے اس سے، اور پھر اسے ایک ایک بات بتاتا گیا، رابیل کا حال، اس کا رونا تڑپنا سب۔ وسام نے اپنا فون لیا اور بیلا کو ویڈیو کال کی، جو کہ دوسری ہی بیل پہ اٹھائی گئی، جیسے مقابل اس کا انتظار کر رہا ہو۔ دوسری طرف رابیل نے جیسے کہ وسام کو دیکھا، ابھی جو بند اس نے اپنی آنسوں پہ باندھا تھا وہی ٹوٹ گیا۔ خود کو دیا حوصلہ ڈیر ہو گیا، اس کا رونا دوبارہ شروع ہو گیا تھا۔ تبھی وسام بولا بیلا، میری بیلا، میں ٹھیک ہوں میری جان، نہیں رو ورنہ ناک اور چھوٹا ہو جائے گا۔ اس کے کہتے ہی نادانستگی میں بیلا کا ہاتھ اپنے ناک پہ گیا۔ یہ دیکھ کر وسام ایک دم ہنسا اور پھر رابیل بھی خجل ہو کر ہنسنے لگی۔ مسلسل روتی آنکھیں بند گلا رفع الیا اس بات کی دلیل تھے کہ رابیل نے کیا کچھ سہا ہے۔ پھر بھی اس کا حسن کوئی وسام سے پوچھتا، وہ آئینوں سے جو ہے بے خبر، وہ آئینوں سے جو بے خبر ہے، حسیں تر ہے، وہ جن پہ ٹھہری ہوئی نظر ہے، حسیں تر ہے، حسیں تر ہے، جو دھوپ اوڑھے ہوئے بھی سایہ تو دے رہی ہے، وہ شاہ کتنی ہی بے ثمر ہے، حسیں تر ہے، جو سر پہ دستِ کرم ہے ان کا تو رنج کیسا، جو سر پہ دستِ کرم ہے ان کا تو رنج کیسا، پھر بھی عمر جتنی بھی مختصر ہے، حسیں تر ہے، وہ شہر ان کا کمال سے بھی کمال ہے پر، وہ شہر ان کا کمال سے بھی کمال ہے پر، وہ ان کے در کی جو رہ گزر ہے، حسیں تر ہے، فشارِ جاں بھی قرارِ جاں ہی لگے ہے اب تو، جو مجھ پہ طاری تیرا اثر ہے، حسیں تر ہے، جو حق پہ بولے زباں کھولے سکوت توڑے، جو حق پہ بولے زباں کھولے سکوت توڑے، میرے لیے تو وہ معتبر ہے، حسیں تر ہے، یہاں وہاں ہے ادھر ادھر ہے کدھر کدھر ہے، یہاں وہاں ہے ادھر ادھر ہے کدھر کدھر ہے، تیرا تصور جدھر جدھر ہے، حسیں تر ہے۔ وسام رابیل کو دیکھنے میں اتنا مگن ہو گیا کہ اسے یاد ہی نہیں رہا کہ اس وقت وہ کہاں اور کس حالت میں ہے۔ اس کا مراقبہ تب ٹوٹا جب رابیل کی ہچکیوں میں تسلسل آیا، بیلا میری جان بس کرو نا، ابھی سارا رو لو گی تو رخصتی پہ سب مذاق اڑائیں گے کہ دیکھو کیسی لڑکی ہے جو رو نہیں رہی، تو چلو آنسو بچاؤ اپنے۔ رخصتی والی بات پہ رابیل یکدم ہنسی اور اگلے ہی پل شرمانے لگی۔
کوئی ٹوٹا ہوا تارا تمہیں غم دے گیا، کوئی ٹوٹا ہوا تارا تمہیں غم دے گیا، پھر ایک چاند تمہیں اپنے سنگ لے گیا۔ تاروں کی محفل میں بٹھا کر تجھ کو، تاروں کی محفل میں بٹھا کر تجھ کو، چاندنی سے پھر اپنی تجھے بھر گیا۔ آسماں پر ستاروں کی محفل سجی تھی، تمہاری خوشی میں جنہیں بلایا گیا۔ ستاروں میں ٹوٹا وہ تارے بھی آیا، ستاروں میں ٹوٹا وہ تارے بھی آیا، مجرم تیرا تھا جو تجھے رلا تھا گیا۔ قدموں میں خود کو بچھا کر تمہارے، قدموں میں خود کو بچھا کر تمہارے، وہ اپنی کوتاہی کی تلافی کر گیا۔ تیری روشن ہنسی کی چمک سے پھر وہ، تیری روشن ہنسی کی چمک سے پھر وہ مکمل ہوا جو تو جگمگا بھی گیا۔ جو ٹوٹا تھا تارا خود کسی غم سے، چاندنی سے تمہاری پھر دمکنے لگا۔ تمہاری ہنسی سے وہ روشن ستارہ ہزاروں کو مسکراہٹ سے پر کرنے لگا، ہزاروں کو مسکراہٹ سے پر کرنے لگا۔ بیلا کے خاموش ہوتے ہی وسام کی جان میں جان آئی اور پھر اسے تسلی دی کہ ٹھیک ہوں، اب اتنا رو گے بیمار مت کر دینا۔ رابیل کی آنکھیں دیکھ کر کوئی بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ جس اذیت سے گزری ہے وہ حشاش بشاش رہنے والی لڑکی کیسے چند گھنٹوں میں مانند پڑ گئی۔ بیلا کو سختی سے سونے کا بول کے وسام نے کال کاٹی۔ رابیل کو لگا جیسے اسے زندگی کی نوید سنا دی گئی ہو، اور پھر وسام کو یاد کرتی رابیل نیند کے آغوش میں اتر چکی تھی۔ جانے اس شخص کو کیسے یہ ہنر آتا ہے، جانے اس شخص کو کیسے یہ ہنر آتا ہے، رات ہوتے ہی آنکھوں میں اتر جاتا ہے۔ میں اس کے خیال سے نکلوں تو کہاں جاؤں، میں اس کے خیال سے نکلوں تو کہاں جاؤں، وہ میری سوچ کے ہر راستے میں نظر آتا ہے۔ رابیل کی کال کٹتے ہی وسام نے سکھ کا سانس لیا اور درد کی شدت جو وہ رابیل جو سامنے دیکھے کب سے بلائے بیٹھا تھا دوبارہ اجاگر ہوئی۔ درد کی شدت سے وسام نے جھرجھری لی، دسمبر کی سردی اور اوپر سے ایسی چوٹ، وہ بھی ایسے دوست کے ہاتھوں جو لنگوٹیا یار تھا، انسان کی ہمت توڑ دیتی ہے۔ بلال جو کب سے خاموش بیٹھا تھا، وسام کا ہاتھ پکڑا اور بولا اب بتا کیسا ہوا یہ سب۔ وسام نے دماغ میں آتا وہ منظر جھٹکا اور کہا پتہ نہیں بے دھیانی میں گاڑی کے آگے آ گیا بس۔ بلال کے چہرے پہ استہزاء ہنسی امڑ آئی اور کہا پورا گاؤں جانتا ہے اس طرف کوئی گاڑی تو کیا سائیکل بھی نہیں جاتی، بے وقوف کسے بنا رہا ہے، ہاں کمینے سچ بتا۔ وسام نے یہ سن کر لمبی سانس لی اور کہنا شروع کیا کون ہو سکتا ہے، تجھے کیا لگتا ہے؟ واحد تھا، وہ پہلے عزت تار کی پھر جان لینے چلا تھا۔ بلال نے یہ سن کر افسوس سے سر نیچے کیا اور اپنے ہچے کی سچ ہونے پر ایک آنسو آنکھ سے ٹپکا تھا۔ بلال سن، یہ بات ہم میں ہی رہنی چاہیے، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، پولیس کو کہہ دوں گا میں خود، یہ بات ہم میں راز ہے اب۔ لیکن وہ دونوں نفوس اس بات سے انجان تھے، یہ راز اب کسی تیسرے کا بھی راز بن چکا ہے۔ اگلی صبح وسام اٹھا تو درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ رابیل کی کال آنے لگی جو دوسری طرف اس کی منتظر تھی، لیکن رابیل کو وہ یہ درد بھی نہیں بتا سکتا تھا، وہ پہلے ہی اتنی سہمی ہوئی تھی کہ اپنی تکلیف کا بتانا یعنی اسے رونے کی ایک اور وجہ دینا تھا۔ وسام نے خود کو کمپوز کیا اور کال اٹھائی۔ دوسری طرف رابیل کو مطمئن اور ہنستا ہوا دیکھ کے جیسے وسام ایک دم بہل گیا، کچھ دیر کے لیے درد جیسے کہیں جا سویا۔ تم جو آتے ہو تو ترتیب الٹ جاتی ہے، تم جو آتے ہو تو ترتیب الٹ جاتی ہے، دھند جیسے کہیں چھٹ جاتی ہے، نرم پوروں سے کوئی ہولے سے دل کی دیوار گرا دیتا ہے، دل کی دیوار گرا دیتا ہے، ایک کھڑکی کہیں کھل جاتی ہے، ایک کھڑکی کہیں کھل جاتی ہے، آنکھ ایک جلوہ صد رنگ سے بھر جاتی ہے، کوئی آواز بلاتی ہے ہمیں، تم جو آتے ہو تو جس دکن کے گھر سے، تم جو آتے ہو تو جس دکن کے گھر سے، رنجے آئندہ و رفتہ کی تکاوٹ سے نکل لیتے ہیں،
تم سے ملتے ہیں تو دنیا سے بھی مل لیتے ہیں، تم سے ملتے ہیں تو دنیا سے بھی مل لیتے ہیں۔ کال کٹتے ہی ناشتہ کرنے کے بعد پولیس آ گئی اور اس نے وسام سے پوچھا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ رات کیا ہوا تھا وسام صاحب؟ ایک سیکنڈ کے لیے وسام چپ ہوا اور بولا، واک کر رہا تھا، میں سب کو پتہ ہے، روز وہاں جاتا ہوں۔ گاڑی آئی پیچھے سے اور ٹکر ماری، بس یہی یاد ہے۔ انسپکٹر نے آگے پوچھا، کوئی نمبر یاد ہو گاڑی کا، گاڑی چلانے والے کی شکل یا ماڈل گاڑی کا کچھ بھی تو بتائیں۔ نہیں سر، یاد نہیں۔ انسپکٹر سب نوٹ کرتا باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی وسام اور بلال نے لمبی سانس لی، جیسے کہہ رہے ہوں کہ شکر ہے معاملہ ٹل گیا، لیکن ان کے فرشتوں کو بھی نہیں معلوم کہ معاملہ تو اب بگڑا ہے۔ ایک دن بعد وسام گھر آ گیا، سب نے خوب صدقہ خیرات دیا۔ جان بچنے پہ چودھری بخش داد نے پورے گاؤں میں دیگیں بانٹی۔ فہد اپنے ڈیرے پہ بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا، تبھی ایک انسان کمرے میں داخل ہوا۔ ابھی فہد اسے دیکھ حیران ہی ہو رہا تھا کہ وہ شخص کرسی پہ برجمان ہو گیا اور بولا، کیوں حملہ کیا تم نے وسام پہ؟ ہاں، وہ تو تمہارا دوست تھا نا؟ اور اس سیدھے سوال کی توقع فہد نہیں کر رہا تھا، کم از کم ان کی صدی میں اس سے اس انسان کے آنے کی امید بالکل نہیں تھی۔ فہد نے مقابل کو اوپر سے نیچے تک گھورا۔ اوپر سے فہد بہت پراعتماد بنا بیٹھا تھا، لیکن حقیقتاً اس کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، کیونکہ وسام کا بھائی فیض ایک استثنائی ہنسی لیے سامنے موجود تھا۔ اچانک فیض نے کہنا شروع کیا، مراقبہ ہو گیا ہو تو کیا میرے کچھ سوالوں کا جواب دینا پسند کریں گے؟ فہد نے تھوک نکلا اور کہا، جی جی بھائی، کہیے نا، کیسا جواب؟ تبھی فیض ہنسا اور کہا، اس ڈرامے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب جانتا ہوں میں، وسام کے ایکسیڈنٹ تم نے ہی کروایا ہے، زیادہ بھیا بننے کی ضرورت نہیں۔ یہ بات سن کے فہد کو لگا جیسے کسی نے پیروں کے نیچے زمین کھینچ لی ہو، لیکن پھر سنبھل کر کہا، نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں کیوں بھلا؟ ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ فیض نے بیچ میں ہی کہنا شروع کیا، وسام نے دیکھ لیا تھا تمہیں، اسے سب یاد ہے، اس رات کیا ہوا تھا، ایک ایک حرف اسے ذہن نشین ہے۔ یہ بات سن کر فہد کے چہرے پہ ایک رنگ آیا اور ایک رنگ گیا تھا۔ جھوٹ کہہ رہے ہیں آپ، اگر ایسا ہوتا تو اب تک آپ نہیں پولیس یہاں ہوتی۔ فیض ترچھی نگاہ سے گھورا اور کہا، وسام نے پولیس کو نہیں بتایا۔ یہ سن کر فہد کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، لیکن میں تو بتا سکتا ہوں نا، فیض نے کمینگی سے کہا۔ کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ فہد نے سیدھا سوال کیا۔ وہی فیض نے اسے گھورا۔ اس سے پہلے جو کچھ کہتا کہ فہد بول پڑا، دیکھیں، پولیس کے پاس جانا ہوتا تو اب تک آپ جا چکے ہوتے، آپ یہاں میرے ساتھ بیٹھے وقت ضائع نہ کر رہے ہوتے، لیکن آپ پولیس کے پاس نہیں گئے، یہاں آئے، مطلب تو صاف ہے، کیا چاہتے ہیں آپ؟ فہد کی عقل مندی پہ فیض حیران ہوا اور کہا، تم اس کے دوست رہ چکے ہو، وہ بھی بچپن کے، تم نے یہ کیا مطلب؟ وجہ کچھ بہت بڑی ہوگی، ورنہ ایسے ہی تو نہیں کوئی اپنے دوست کو جان سے مارنے کی کوشش کرتا نا۔ وجہ مجھے جاننی ہے۔ وجہ؟ فہد نے اچنبھے سے کہا، کمینہ عاشق ہو گیا ہے ایک شہری چڑیا پہ، وہ بھی دل و جان سے، کہ اسے اپنے گھر کی عزت بنانے کا منصوبہ بنائے بیٹھا ہے، اور چڑیا بھی کوئی ایسی ویسی نہیں، لڑکی بھی جو گنوں کی پوری ہے، آپ کے بھائی کو چھین کے لے جائے گی یہاں سے۔ اس آخری بات پہ فیض نے قہقہہ لگایا اور کہا، اسے رکھنا ہی کون چاہتا ہے یہاں، میرا مقصد تو کچھ اور ہے۔ اس سے پہلے کہ فہد کچھ پوچھنے کے لیے زبان کھولتا، فیض باہر نکل گیا، جبکہ فہد اس گہری سوچ میں ڈوب گیا کہ آخر ایسا کیا چاہتا ہے فیض، جس کے لیے اس نے اس آدمی سے ہاتھ ملا لیا جس نے اس کے بھائی کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ فیض اور عصام کہنے کو تو بھائی تھے، لیکن ان دونوں کی عمر میں 12 سال کا فرق تھا، اور فیض اپنی عمر میں بوڑھا لگتا تھا۔ کچھ لوگ اسے وسام کا بڑا بھائی سمجھنے کی بجائے باپ سمجھتے تھے۔ فیض زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں تھا،
نہ بچپن سے زیادہ پڑھائی کی طرف دھیان تھا۔ وہ شروع سے مادہ پرست خصلت کا مالک رہا تھا، اور جب وسام پیدا ہوا تو وہ جیسے سب کی آنکھ کا تارا بن گیا تھا۔ سب سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے ہر طرف کی محبت کا وارث ٹھہرا تھا۔ دادا نے بھی بہت پیار دیا تھا۔ پھر وقت گزرتا گیا اور وسام بڑا ہوا تو جیسے سب کی آنکھوں کا تارا بن گیا۔ اوپر سے اس کی طبیعت بھی ایسی تھی کہ سب خود بخود اسے پیار دیتے، کیونکہ وہ چاہے جانے والوں میں سے تھا۔ وسام کو انگریزی میڈیم اسکول میں پڑھایا گیا تھا۔ اس طرح یونیورسٹی، کالج، ہر وہ جگہ جس کا نام وسام کے منہ سے نکلا، وہاں اسے ایڈمیشن دلوایا گیا۔ اس چیز نے فیض کے دل میں حسد کا بیج بو دیا تھا۔ اب تک 2 شادیوں کے بعد بھی اس کی اولاد نہیں ہو پائی تھی۔ اب اس کی کوشش تھی کہ کہیں وسام کے پیار میں اندھے ہو کر ان کے دادا بخش داد سب اسی کے حوالے نہ کر دیں۔ اب تک وہ وسام کی جاسوسی کرواتا آیا تھا، کہیں کوئی موقع ہاتھ لگے اور وہ اسے سب کے سامنے نیچا دکھا سکے، لیکن آج تک کوئی موقع ہاتھ آیا ہی نہیں تھا۔ پر اب قسمت ایک دن مہربان ہوئی تھی۔ فیض اچھے سے جانتا تھا کہ اس کی ماں وسام سے اپنی بہن کی چھوٹی بیٹی سے شادی کرنا چاہتی ہے، اور بابا اپنے مرحوم بھائی کی بیٹی فاہرہ سے۔ اب اگر ایسا کچھ سامنے آتا تو ہر طرف سے تھو تھو ہوگی کہ اپنی برادری سے رشتہ توڑ کر باہر سے بہو لائے۔ فیض کی تو واہ واہ ہو جائے گی۔ ماں باپ نے جب بھی جس سے شادی کا کہا اس نے ہاں کر دی۔ وسام نافرمان ٹھہرایا جائے گا۔ دونوں طرف سے فائدہ فیض کا تھا۔ یہ منصوبہ ذہن میں آتے اس کے چہرے پہ ایک مغرور ہنسی امڈی تھی۔ آنے والے طوفان سے بے خبر وسام بیلا کی یاد میں گم تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس چٹانک بھر کی لڑکی نے جانے کون سا جادو کیا ہے جو وہ اپنا دن ایسے ہاری بیٹھا ہے، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھا یہ چٹانک بھر کی لڑکی کیسے سب کو اپنے اشارے پہ نچاتی ہے۔ محبت خوبصورت ہے، محبت ہے صبا جیسی، محبت دل کی ٹھنڈک ہے، محبت ہے دعا جیسی، محبت راحت جاں ہے، محبت ہے شفا جیسی، کہاں سب کو میسر ہے، محبت ہے عطا جیسی، محبت نور آنکھوں کا، محبت روشنی جیسی، محبت میں ہے ساتوں سر، محبت راگنی بھی ہے، محبت نظم جیسی ہے، محبت ایک غزل بھی ہے، محبت لفظ کے اندر چمکنے آئینے جیسی ہے، محبت شاعری بھی ہے، محبت شاعری بھی ہے۔ تبھی رابیل کی کال آنے لگی اور وہ اس طرف متوجہ ہوا۔ وہ لڑکی اسے ابھی سے پاگل کر رہی تھی۔ اس کی سوجی آنکھیں جن میں وسام کے لیے فکر کوٹ کوٹ کے بھری تھی۔ وہ ٹھیک تھا، لیکن وہ اب بھی ڈری بیٹھی تھی، لیکن وہ اس بات سے انجان تھی کہ ابھی تو شروعات ہے، ابھی بہت کچھ ہونے والا ہے، اور طوفان ان کا منتظر ہے۔ اگر وہ بات کرے درد سر چلا جائے، اگر وہ بات کرے درد سر چلا جائے، طبیب دیکھے یہ منظر تو گر چلا جائے، ہر ایک پل تجھے کھونے کا خوف ہے دل میں، ہر ایک پل تجھے کھونے کا خوف ہے دل میں، کچھ ایسا کر کے میرے دل سے ڈر چلا جائے۔ اپنی کہانی کے متعلق اپنی قیمتی رائے دینا کمنٹ باکس میں مت بھولیے گا۔ آج کے لیے شکریہ۔